ولا تطع كل حلاف مہین، قسم اٹھانے والا۔ یہ ولید جو تھا، یہ قسمیں اٹھاتا تھا، قسم اٹھاتا ہوں کہ محمد پاگل ہے، قسم اٹھاتا ہوں قرآن اس کا جھوٹا ہے، قسم اٹھاتا ہوں کہ دین اس کا جھوٹا ہے، قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، قسم اٹھاتا ہوں کہ تمہارے معبود، قسم 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 قسم، اس کو قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن آپ سنیں گے ذرا، ولا تطع، میرے پیارے اس کو قطعاً اس کی طرف توجہ نہ کرو، اس کی بات نہ مانو۔ کل حلاف، جو قسم اٹھاتا ہے، کل حلاف مہین، ذلیل، بے قدر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت کا فیصلہ، عظمت کا فیصلہ اور مقام کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ میں نے تو اپنے شیخ کو دیکھا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو دیکھا، ہم تو ایسے ملنگ لوگ تھے، ہم کہتے پوری دنیا اگر کہے منظور تجھ پہ لعنت ہو، منظور تجھے مانتے نہیں ہے۔ ایک سلیم اللہ اگر کہتا کہ چل پتر تسی صحیح ہو، ہم کہتے بس ہو گیا۔ جس کی خدا پشت پناہی کرے اور جس کو اللہ عقل مند کہہ دے، جو اللہ کا محبوب ہو، اور اس کو کوئی وہ کوئی کون ہے، ابھی آپ کو بتاتا ہوں، قرآن خود اس کو بتائے گا وہ کوئی کون ہے۔ لا تطع کل حلاف مہین، ذلیل، قسم اٹھانے والا، ہماز، تانا دینے والا، لوگوں کو تانا دیتا ہے، نبی کو کسی کو معاف نہیں کرتا، ہماز مشاء بنمیم، چغل خوریاں کرتا ہے، مناع للخیر، بخیل ہے، کسی کو روپے بھی نہیں دیتا ہے، بڑا مالدار ہے، مناع، معتد، حد سے زیادہ بڑا گناہگار، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، اسیم، پرلے درجے کا گناہگار، اتل، تند خوب، بد مزاج، بے غیرت۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، کہتے ہیں یہ مولوی منظور بہت سخت ہے، یہ قرآن آپ کو سنا رہا ہوں خود، چاہے اللہ محمد رضا خان کا ترجمہ دیکھو یا کسی بھی بزرگ کا ترجمہ اردو میں دیکھو۔ لا تطع کل حلاف مہین، ہماز مشاء بنمیم، مناع للخیر، مال کو روکنے والا، بخیل، معتد، حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم، پرلے درجے کا گناہگار، اتل، تند خوب، بد مزاج، بعد ذالک زنیم، حرامی حرامی حرامی۔ یہ اپنے باپ کا بھی نہیں ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، 9 برائیاں اس کی ہو گئی، 10ویں برائی یہ ہے کہ ان کان ذا مال و بنین، کہ یہ مال، بیٹے بھی اس کے زیادہ ہے، مال بھی اس کے پاس ہے، اس بنا دیا ہے۔ اب اللہ نے کہا یہ قسمیں بھی اٹھاتا ہے، یہ ذلیل بھی ہے، اور یہ تانا دینے والا بھی ہے، یہ چغل خوری کرنے والا بھی ہے، یہ بخیل بھی ہے، اور یہ اللہ کا بھلا کریے کہ حد سے تجاوز کرنے والا بھی ہے، اور یہ گناہ گار بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ یہ سب کچھ اس کو خود پتا تھا، لیکن ایک چیز کے بارے میں کہا کہ یہ حرامی ہے۔ زنیم کا ایک معنی بعض نے کہ حرامی، ولد الزنا، حرامی، اپنے ابا کا نہیں ہے، حرامی حرامی، جو محمد پر اور قرآن پر عیب لگاتا ہے۔ اس نے جا کر کے اپنی اماں سے کہا، کمرے میں بند کر کے کہا، اماں جی اللہ نے کہا ہے، محمد کے رب نے میرا سخت پوسٹ مارٹم کیا ہے، حلافن، قسم اٹھانے والا، واقعی میں قسم اٹھاتا ہوں، حلافن، مہین، ذلیل، ہمازن، مشاء بنمیم، مناع للخیر، معتد، اسیم، عتل بعد ذلک زنیم۔ 9 چیزیں سب میرے اندر ہے، بالکل ہو بہو، ان کو تو میں خود دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے حرامی کہا گیا۔ اماں جی آپ بتائیں گے میں اپنے ابا کا ہوں یا کسی اور نے آپ کو ٹیوشن پڑھایا ہے؟ اماں جی آپ فرمائیں گے کہ میں ابا جی کا ہوں یا کسی نے ٹیوشن تو آپ کو پڑھایا نہیں ہے؟ کہا نہیں بیٹا، چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس بات کا تعلق ہے، جہاں تک میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ بالکل اوریجنل کاپی ہے۔ کہا کہ نہیں اماں جی نہیں، اماں جی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اماں جی کچھ ہے، یہ 10 چیزیں جو بتائی ہے باقی سب میرے اندر موجود ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتا؟ اماں جی ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اس کو پتا ہوگا، اللہ کو تو یہ لوگ بھی مانتے تھے، باقی آپ میں ہم 3 ہیں۔ اماں جی بات چھپاؤ نہیں، اصل نہیں بیٹے، چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں، اس نے کہا نہیں اماں جی اصل بات بتاؤ، کہا اماں جی اصل بات بتاؤ، کہا بیٹا کسی کو بتانا نہیں، اصل بات یہ ہے تیرے ابا کا کلاشنکوف کام نہیں کرتا تھا، تیرے ابا کا جو G3 ہے وہ صحیح چلتی نہیں تھی، تو اس لیے میں نے، کوئی ہمارا ملازم تھا اس سے ہم نے دوستی کر لی، تو اس نے
بیڑا ہی پار کر دیا سارا کا سارا، تو اسی کا نطفہ ہے۔ علماء یہاں لکھتے ہیں کہ دین کی مخالفت، محمد کی مخالفت، محمد پر وہ کیچڑ اٹھائے گا، تحقیق کرو، ماں اس کی چھپائے یا ظاہر کرے، وہ حرامی ہوگا۔